السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹک. اور آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی اپنے پوڈ کاسٹ میں، شی از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی فیملی میں یہ بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. ان کے بغیر شریکہ انکمپلیٹ ہے. فیملی میں کوئی بھی ایونٹ ہو، ان کے ہونے یا نہ ہونے سے وہ بری طرح سے پربھاوت ہوتا ہے. تو آئیے سوال کرتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹک میں کسی بھی فیملی میں ہیروئن یا ولن بن کر ایک اہم بھومکا، ایک مہتوپورن بھومکا نبھانے والی بوا کو. تو السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بیٹا مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ آپ کی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے یا پھر یہاں پہ کون بنے گا کروڑ پتی کا ایپیسوڈ چل رہا ہے؟ کیا مطلب پھپھو؟ بیٹا جی اتنی شدھ ہندی جو ہے نا امیتابھ بچن نے بھی نہیں بولی ہوگی. اور میری بات سنیں، یہ آپ اپنی زبان اور ثقافت کو چھوڑ کر اوروں کا کلچر کیوں اپنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ وٹ اوروں کا کلچر؟ آئی مین یہ ایک ایکسٹرا لینگویج اسکل تو ہے. اگر آپ کو کوئی اور زبان کی ووکیبلری آتی ہے اس میں کیا حرج ہے؟ لائک اگر ہم اردو کے ساتھ انگلش مکس کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اردو کے ساتھ پنجابی یا ہندی مکس کر لیں تو ساتھ ہی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. وائی از دیٹ؟ اچھا عمر میرا پتر 10 دودھ سوڈا پیا تو نے کبھی؟ آف کورس بھی ہے. یہ کیا سوال ہو؟ کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بتا. اچھا ہوتا ہے. کبھی تو نے دودھ کے اندر 17 ملا کے پیے؟ واٹ؟ یہ کیا کمبینیشن ہوا؟ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. بیٹا ہر چیز کو کمبینیشن بنا کے نہیں استعمال کر لیتے نا. واٹ؟ کم آن، اس بات کا اس بات سے کیا تعلق؟ بس چپ. پھپھو کے ساتھ بحث کر رہے ہو؟ ہے شرم نہیں آتی تمہیں؟ بدتمیز. شیم آن یو. پھپھو اب تو ناراض ہو گئی ہیں. چلیں ٹاپک کا رخ چینج کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اور بھی اتنے رشتے ہیں لیکن خاندان میں پھپھو ہی کیوں اتنی بدنام ہوتی ہے؟ آئے ہائے عمر میں تینوں کی دساں، پھپھی تے ایویں بدنام ہے جہان وچ. اصل فساد کی جڑ تو چاچیاں ہوتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ یہ تائیاں، چاچیاں، پھپھیاں، یہ ہمیشہ یہ مسئلے فادر سائڈ پہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی مدر سائڈ اپنی فادر سائڈ سے زیادہ اچھی لگتی ہے نا فار نو اپیرنٹ ریزن، جی تو سمجھ جاؤ آپ کی ماں صحیح کھیل گئی ہے. اوہ آئی سی. تو یہ ایکچوئل مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. یہ تمہاری ماں کی برین واشنگ ہے کہ تمہیں خالیں اچھی لگ رہی ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو خالیں بھی ماں کی سائڈ کی پھپھیاں ہی ہوتی ہیں. اوہ ڈیم، دیٹس لٹل ہارڈ ٹو بلیو. اچھا ایک بات بتائیں، آپ چلیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں تھوڑا سا آپ سے گیان لے لیتے ہیں، تھوڑا ٹیوٹوریل لے لیتے ہیں. ایک ہنستے بستے گھر میں اگر پھڈا ڈلوانا ہو، سیاپا ڈلوانا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ لو جی بہت ہی سمپل ہے. ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. رائٹ ٹائم؟ ہاں رائٹ ٹائم. اب دیکھو جیسے کوئی خوشی کا موقع آئے، جیسے کوئی شادی ہو، منگنی ہو، یا پھر چلو برتھ ڈے بھی چلتا ہے، کیکے شکیکے بھی چل لیتے ہیں، آپ سمجھ جاؤ اوپر والا آپ کو موقع دے رہا اپنا ٹیلنٹ ڈسپلے کرنے کا. اوہ تو پھر آپ کیا کرتی ہیں مطلب ایسے موقعوں پر؟ لو بہت ہی سمپل ہے، ابھی تو میں نے تجھے بتایا ہے. آپ نا فنکشن سے 2 سے 3 دن پہلے ٹائم لائن یاد رکھو. 2 سے 3 دن پہلے کوئی ایسی وڈی ڈیمانڈ کر دو جو پوری نہ ہو سکتی ہو. لو جی نوا کٹا کھل گیا، پہ گیا سیاپا. ہاں پوری بات تو سن لے پھپھو کی. سارے گھر والے فنکشن کو چھوڑ کر پھپھو کو منانے میں لگ جاتے ہیں. ویسے بڑا مزہ آتا ہے جب اتنی اٹینشن ملتی ہے نا، تیرے پھپھا سے تو ملتی نہیں. ویسے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے پاکستان میں لوگ پھپھیاں مناتے ہیں. اچھا اب ایک اور بات بتائیے کہ یہ جو پھپھا ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے اس سارے فساد میں؟ لے پھپھا کو تو میں تیرے جو ہے نا پھپھا ان کو ڈھال کی طرح استعمال کرتی ہوں. جہاں پریشر ذرا ٹائٹ ہو جائے نا میرے اوپر، بس ایک ہی بہانہ بناتی ہوں. میں کہتی ہوں میں تو آنا چاہتی ہوں لیکن آپ کے پھپھا نہیں مان رہے. اور پھپھا تو سائلنٹ موڈ پر لگے ہوتے ہیں. سائلنٹ کیا، پھپھا تو ایئرپلین موڈ پر ہوتے ہیں. سمم بکمم ین. I feel pity for him. اچھا ایک بات بتائیے کہ عام طور پہ خاندان میں سب کو آپ سے خطرہ ہوتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہو؟ ہے نا میری بھابیاں. اوہ بھابیاں. بھابیوں کی کیا اوقات ہے یار آپ کے سامنے پھپھو؟ اصل مسئلہ بھابیوں کا نہیں ہے، وہ میرے کھبے ہاتھ کی مار ہے. دا بگ ڈیل از مائی پرا. سارے جو میرے بھائی ہیں نا وہ سارے تھلے لگے ہوئے ہیں بیویوں کے. اوہ آئی سی. اور اصل بات تو یہ ہے نا کہ جب یہ وراثت والے مسئلے آتے ہیں نا تب مجھے بھابیوں سے ذرا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ اپنے بھائیوں کو سمجھا بھی تو سکتی ہیں نا. کیسے سمجھاؤں میں؟ عمر میرے بیٹے میری بات سن ہے. بھائیوں کو تو میں لیونگ روم میں بیٹھ کے سمجھا دوں گی، لیکن جو میری پاپیاں ہیں نا بہت تیز ہیں، وہ سمجھاتی ہیں کمرے میں.
اسی لیے تو میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بس یہ جو بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اسی نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اور کیا، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی بانڈا جو ہے وہ بھرے بازار میں پھوڑو. آئی سی، یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ یار. دیکھو اتنا پیار بنا ہوتا ہے خاندان کا، فیملیز کا آپس میں، جیسے یہ وراثت والے معاملے شروع ہوتے ہیں تو یہ پھڈے بننے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو بیٹا، بات ہے سمپل ہے، تھوڑی سی لمبی ہے پر میں سمجھا دیتی ہوں. بڑوں کا کام ہے سمجھانا بچوں کو. پہلے زمانے میں جو تھا گھر بن جاتے تھے، کوئی بھی بندہ اپنی جو زندگی کی جمع پونجی تھی اسے چھوٹا موٹا کار بنا لیتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں انفلیٹیون اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کار کوئی نہیں بنا سکتا ہے. انفلیٹیون؟ ہاں، مہنگائی. یو مین انفلیشن؟ ہاں وہی انفلیشن. ہاں، انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کار نہیں بنا سکتا. تو پھر بندے کی آخری امید یہ ہوتی ہے کہ بھائی وراثت میں سے جب یہ بٹوارے شٹوارے ہوں گے تو کچھ حصہ ملے گا، کچھ تو انسان اپنے لیے چھت بنا لے گا نا. آئی سی. دیکھیے آپ کی بات درست ہے، لیکن اتنی مہنگائی میں المراج مارکیٹنگ ایک امید کی کرن لے کر آیا ہے. کراچی کا سب سے افورڈیبل اور انٹر سٹنگ ہاؤسنگ پروجیکٹ شنگریلا سٹی کی صورت میں اب آپ بھی 80 گز اور 125 گز پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں صرف 10,000 اور 7,000 کی منتھلی انسٹالمنٹ سے. مزید معلومات اور بکنگ کے لیے المراج مارکیٹنگ سے رابطہ کریں. شکریہ. ہائے اللہ، میں مر ونجا، اتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور تو نے پھپھو کو نہیں بتایا پہلے. پھپھو میں بس آپ کو بتانے ہی والا تھا. ہاں، پورے پاکستان کو براڈ کاسٹ کی ہے تو جا کے پھپھو کو پتہ لگی ہے خبر. نہ کوئی پھپھو سے مشورہ، نہ کوئی گل بات ہے. یہ نہیں سوچا کہ پھپھو کو بتا دوں کہ بھلا ہی ہو جائے گا ہماری بیچاری پھپھو کا. کم آن پھپھو، ڈونٹ بی سچ پھپھو. میں بس آپ کو بتانے ہی والا تھا، بس وہ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا ایکچولی. تم بچے کہاں منہ سے بولتے ہو آج کل؟ سٹیٹس لگا رہے ہوتے واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام شوریاں میں سب دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور یہ جو پھپھیوں کے نام کے تم نے میمے لگانے شروع کر دیے نا آج کل، کہ پھپھی وہ ہاں وہ جو لگاتے ہو وہ ہنسنے مذاقیہ والی چیزیں. ہاں، میمز لگاتے ہو تم پھپھیوں کے اوپر، سب دیکھتی ہوں میں. لیکن پھپھو میں نے تو آپ کو بلاک کیا ہوا ہے. ہاں تو مجھے 100 باری بلاک کر، میں 100 باری فیک پروفائل بنا کے فالو کر دواںگی. اور تیرا اکاؤنٹ بھی پبلک ہے، سب پتہ ہے مجھے، سب دیکھتی ہوں میں. آپ کو اس نے فیک پروفائل بنا کے دی؟ چھوٹی والی بیٹی عائشہ نے، بہت تیز ہے ماشاء اللہ. اللہ بھلا کرے میری بیٹی دا، میری تی دا. ماشاء اللہ سے وہ ڈیفارمیٹی پڑھ رہی ہے یونیورسٹی سے. ڈیفارمیٹی؟ یہ کون سی ڈگری ہے؟ ارے کیا ہے وہ دیوائیوں کے جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ڈیفارمیسی. ہاں وہی ڈیفارمیٹی جو بھی. لیکن یا مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ عمر بیٹے، ٹیک سگنلز ہیں. اچھے رشتے جو ہے نا، اچھے پلے رشتے باہر نہیں ملتے. Oh come on پھپھو، please don't get started on this again. کیوں؟ میری بات سن. ہے وہ تو نے وہ کیا میم نہیں دیکھا تھا تو نے کہ ڈونٹ ریجیکٹ یور پھپھو کی بیٹی؟ وہی ہوے گا تیرے ساتھ ہے. اور تیری سنتا کون ہے؟ میری طرف سے بالکل صاف انکار. میں پہلے بتا رہا ہوں، I'm not interested in عائشہ. اچھا، وہ میری بہنوں جیسی ہے. اچھا چل کوئی نہیں، میں تے پروگریسو ماڈرن پھپھو ہاں. مجھے بتا کہ تجھے کوئی باہر لڑکی تو نہیں پسند؟ ایکچولی ایک پسند ہے مجھے. جا کے اس کو بول دے کہ تیرا رشتہ تیری پھپھو کی بیٹی سے ہوا ہے. او کم آن پھپھو یار پلیز، میں میری طرف سے انکار ہے آپ کو. بس کر، تیری سنتا کون ہے؟ ابھی گھر جا کے میں نے سلیم سے بات کرنی ہے. بہت منوانے کے طریقے آتے ہیں مجھے، میں کرا لیواں گی. ہاں ویسے پھپھو ایک بات بتائیے کہ آپ کتنا پڑھی ہیں؟ ویسے عمر اپنے زمانے میں تو میں نے میٹرکس کیا تھا، جو آج کل کے لحاظ سے ایم اے بنتا ہے. تو یہ کالے جادو کی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ پہلے تو اے پھڑ لقدی لعنت تیرے منہ تے ہے شگفتہ. اے تربیت تو کتی ہے؟ کیا بات کر رہی پھپھو؟ لے، تیری زندگی میں آگ لگانے کے لیے مجھے کالا جادو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں. میرے تانے ہی کافی ہیں. یہ بتا کما کتنا لیتے ہیں ان ڈراموں شراموں سے؟ کم آن پھپھو، جسٹ لیو اٹ، کوئی اور بات کرتے ہیں. نہیں بتا نا مینوں، دس. بس گزارا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے. چل جھوٹا گزارا ہو جاتا ہے. ہمارے محلے کے جو مولوی صاحب ہیں نا حاجی مشتاق، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام کی کمائی ہے ساری کی ساری. او کم آن پھپھو، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ پلیز یار ڈونٹ بی سچ پھپھو. اچھا ڈونٹ بی سچ پھپھو ہے، پھپھی نو کہہ رہا ہے پھپھی نہ بن. اچھا ویسے یہ بتاؤ، موٹے ہو رہے ہو تھوڑے سے، کیا کھا رہے ہو آج کل؟ وہ میں حرام کی کمائی. ہاں سب نظر آ رہا ہے. ٹھلا بن کے بیٹھ گیا ٹیڈ نکال کے اتنا موٹا ہے. بات سن، صحیح کہتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں ان کا ٹیڈ. شرم کر کچھ تھوڑی سی.
اوکے آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ٹریگر کیا. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. بس اتنی جلدی سوری بول دیا؟ میں تو ابھی دوسرا گیئر لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. اوکے پھپھو پلیز معاف کر دیجیے، آپ کا بھتیجا ہوں میں. ہاں معاف کر دیا، جا کیا یاد رکھے گا، پپو کا دل بھی اتنا تو بڑا ہے، کیا کریں. پھپھو ویسے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنے دل کا خیال رکھا کریں، آج کل ہارٹ اٹیک بہت ہو رہے ہیں. یہ عزت کرتا ہے تو اپنی پپی کی ہے. اور جب تو چھوٹا تھا نا، تو چھوٹا تھا تب تجھے پوٹی واش بھی نہیں کرنی آتی تھی، تیرے استنجے بھی میں کرتی تھی. کتنی تیری میں نے موشن کرائے اپنے اوپر ہے. تجھے سبز رنگ کا ڈائریا ہوا تھا، میرے اوپر کرتا تھا تو ٹٹیا پوٹیاں، میں صاف کرتی تھی، پلیت کرتا تھا پپی کو. ہے Come on, پھپھو ڈونٹ. تیری نیپیاں دھوئی میں نے، تیرے پیمپر دھوئے تیرے. شگفتہ تے شاپنگ کرنے نکل جاتی تھی پورا دن تجھے میرے پاس چھوڑ کر. رات کو تو سوتا نہیں تھا، میں تجھے لوریاں سنا کے سلاتی تھی اپنے اس بازو پہ. آج آرتھرائٹس سے فروزن شولڈر ہو گیا مجھے اس بازو میں، تیری وجہ سے سارا کا سارا. اور تو نے مجھے میرے پیار کا یہ صلہ دیا ہے شگفتہ، ویک تو اپنی اولاد نو. نہیں، مجھے میری امی نے بتایا تھا کہ مجھے چھوڑ کے جاتی تھی پھپھو کے پاس جب وہ کچھ تو بتایا نا شگفتہ نے کہ شاپنگ کرنے جاتی تھی میری اماں، تو آپ کے پاس چھوڑ جاتی تھی، اور جب میں سوسو کر دیتا تھا تو آپ مجھے گیلی جگہ سے اٹھا کے خوش جگہ پہ سلاتی تھی اور خود پھپھا کے جا کے سو جاتی تھی. بے شرم، بے حیا، بے غیرت شگفتہ. میں تینوں نہیں چھڑا گی، بس کر دے. تو سارا تو ماں کی برین واشنگ کا صلہ ہے سارا کا سارا، جو تو بیٹھا ہوا بول رہے پھپھی کے سامنے. اچھا I'm really sorry، زیادہ ہو گیا، میں مذاق کر رہا تھا پھپھو آپ کے ساتھ. پلیز کام ڈاؤن. میں آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں تھوڑا سا. ہاں چائے منگوا. چائے تجھے پتا ہے کیا حذیفہ نہیں ہے؟ ہاں حذیفہ کے گھر میں گئی ہوں نا، تو کہہ رہا ہے پھپھو کیا پئیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ میں کہا دونوں ہی لے آ. ٹھنڈی چائے اٹھا کے لے آیا میرے لیے، بے شرم. یہ لبنا کو بھی میں ذرا ٹھیک کرتی ہوں، آ رہی ہوں میں گجرانوالا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، سوری پھپھو، کام ڈاؤن ہو جائے. I'm really sorry، پلیز کام ڈاؤن. بیٹا دیکھ، بزرگوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو نصیحت کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا. تربیت تو کر دی تیری ماں نے جیسی بھی کی. چل میں بزرگ ہونے کے ناطے نصیحت تو کر سکتی ہوں نا. جی پلیز. آج میں تجھے اس دنیا کی نا ایک بڑی تلخ حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی. جی. دیکھ بیٹا، کبھی بھی نہ زندگی میں تو نے کسی کو دیکھ کر کسی کے کہنے پہ جج نہیں کرنا. میرا پتر میری بات سن غور سے. دیکھ آج کل اتنا زیادہ جی یہ رنگ پر، نسل پر، وہ ریکزم جو تم لوگوں کا چل رہا ہے اتنا زیادہ. ہاں ریسزم، رنگ پر، نسلوں پر، فرقہ واریت اتنی زیادہ ہو گئی ہے. دولت پر ایک دوسرے پہ لڑ مر رہے ہیں، دوسرے کو جج کر رہے ہیں. جب آپ کسی سے ملے ہی نہیں ہو، آپ کیسے کسی کے بارے میں اوپینین رکھ سکتے ہو؟ ہیں کیسے جج کر سکتے ہو؟ دیکھو کسی سے ملے بغیر اس کو اپنا جی مرشد مان لیتے ہیں، کسی سے ملے بغیر اس کے فین بن جاتے ہیں. اسی طرح کسی سے ملے بغیر نفرت بھی کر بیٹھتے ہیں. ہوں میرا پتر وعدہ کر، پھپھو سے وعدہ کر، آ جا، کسی کو تو نے ایسے جج نہیں کرنا. ایک گل ہو گئی ہے. دوجی میں تونوں دوسری بہت امپورٹنٹ بات میں نے بتانی ہے میرا بیٹا. ہے کان کھول کے، آنکھیں کھول کے سن. آنکھیں پھاڑنے کو نہیں کہا، کھول کے سن. ٹی وی ڈراموں کو ہی دیکھ لے آج کل کے. ہیں کیا کرتے ہیں، یہ کیا دکھاتے ہیں سارا وقت؟ ہے پھپھی ولن ہے. پھپھی تو وجنتی مالا کی ماں لگی ہوئی ہے نا یہاں پہ، جو سارا وقت آگ اگل رہی ہے، آگ لگا رہی ہے. اور ماں کو دکھاتے ہیں مظلوم. اور یہ کیوں بھول جاتے ہو، تمہاری مائیں بھی کسی کی پھپھیاں ہیں، جا کے اپنے ماموں کی اولادوں سے پوچھو. پھپھی بری ہے. میری بات سنو، پھپھی کوئی بری نہیں ہوتی. پھپھی جو بات کرتی ہے حق کی بات کرتی ہے. اگر کوئی انسان نیگیٹو ہے تو وہ اس کی شخصیت تک محدود رہنے دیں. اتنا پیارا رشتہ ہے پھپھی کا. ہے پورے رشتے کو بدنام کر کے رکھ دیا انہوں نے. I would like to agree with پھپھو کہ ہمیں کسی رشتے کے ساتھ کوئی ایول ٹیگ نہیں لگانا چاہیے، اسپیشلی صرف سنی سنائی بات پر. آج کی اس پوڈ کاسٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو ہمیں بتائی جاتی ہے، کوئی بات ہمیں سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہم کویسچن ضرور کریں، کیا یہ درست ہے یا نہیں. عام طور پہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، اس لیے آپ بھی اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیں. اگر یہ اپروچ درست ہے تو جو ہزاروں سالوں سے سلیوری چلتی آ رہی تھی، غلاموں کی خرید و فروخت،
وہ بھی تو غلط تھی, اب ختم ہو چکی ہے نا, وہ بھی تو ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی تھی. اس طرح ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے میتھ ہیں, ایسے بہت سارے اسٹیریوٹائپ ہیں جن کو ہم ایسے ہی لے کر چلتے ہیں اور اپنی بھی اور لوگوں کی بھی زندگی خراب کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنے ہوسٹ عمر سلیم کو اجازت. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید کانٹینٹ میں فالو کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ پر. میں بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہائے ماں باری جاوے عمر, کتنا سونا لگ رہا ہے میرا پتر. ہائے بس بات سن میری ہے, عائشہ کے لیے ہاں کر دے, بہت جچو گے تم دونوں. میں تبھی سے سوچ رہی ہوں عائشہ کا نام کتنا اچھا لگے گا, عائشہ عمر. اے اللہ جی, اے اللہ جی, میں تے جلدی سے کال ملاوا.